بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ سجدہ ریز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، اور یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اور جن کے ساتھ بچپن گزارا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے، اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑ جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ نظروں کی حفاظت۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کانٹے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی، اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔
آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہائے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ دینی امور میں معاون بیوی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجیے، اعتراف کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھاتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر تکلیف پر گناہ مٹ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدہ سہو۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو احسانات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔
خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اپنی زبان پر قابو نہ رکھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا، حی علی الفلاح۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ضرور ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا، آمین۔ اب ہمیں ضد بھی نہیں ہے کہ محبت مل جائے، کوئی ایسا تو ملے جس سے طبیعت مل جائے۔ ایسا فرق کا زمانہ ہے کہ قرآن میں بھی رونے لگتا ہوں اگر صبر کی کوئی آیت مل جائے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ دوسرے جمعے تک
اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ اس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگ کے پاس ہے اسے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے۔ کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔